الرحیم۔ ہاں جی بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ رمضان میں آپ کا ٹائم جو رہے گا وہ 3 بجے سے لے کر کے 5 بجے تک رہے گا۔ ویسے بھی 2 گھنٹے کی کلاس ہے ہوگا نا، لیکن کسی کا 3 سے 4 ہے اور کسی کا 4 سے 6 ہے، ایسی کر کے ہے نا 2 گھنٹے کی کلاس کا بہت دن پہلے کر دی گئی ہے۔ تو رمضان کا صرف ایک ہی ٹائم رہے گا، 3 بجے سے لے کر کے 5 بجے تک کا، ٹھیک ہے؟ رمضان میں 3 سے لے کر 5 بجے تک سارے بچے ایک بات یہ یاد رکھیں کہ وقت سے 10 منٹ پہلے آ کر کے بیٹھیں گے۔ ابراہیم ادھر کو بات سنو دھیان سے، وقت سے 10 منٹ پہلے آ کر کے بیٹھیں گے، سمجھے؟ اور کسی کو بھی بلانے کی ضرورت نہ پڑے یا فون کرنے کی۔ ایک بات دیکھو بھائی کون ہے، روک دو جی اس کو 1 منٹ کے لیے۔ 10 منٹ پہلے آنے کی کوشش کریں سب لوگ۔ اور دوسری بات یہ کہ روز جو پڑھایا جائے اس کو یاد کر کے آنا ہے، مطلب گھر پر پڑھ کے آنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ اس کو اگر پڑھ کے آؤ گے، ایک تو پیچھے سے یاد کر کے آنا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ آگے کو جو آپ کو پڑھایا جائے گا اس کو ایک مرتبہ اور پڑھ کے آئیں، یہاں آ کے پڑھیں گے، اس سے زیادہ اور فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ آ رہا ہے سمجھ میں؟ کوئی اتنی بھاری بات نہیں بتا رہا ہوں جو کسی کے سمجھ میں نہ آئے، نرسری والوں کے بھی سمجھ میں آئے گی بات کہ بہت مشکل بات تھی۔ اس میں یاد کرنا کیا، پہلے کا بھی پڑھنا، پیچھے کا بھی پڑھنا ہے جو یاد کرنے کا سبق دیا ہے، اور آگے کا بھی جو آج پڑھایا جائے گا اسے بھی پڑھ کرنا ہے۔ خود سے کوشش کریں، اگر پڑھا جائے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھا جائے تو بھی کوشش کرنے میں کیا جا رہا ہے، کوشش بار بار کرو گے تو انشاءاللہ آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو بند کر دوں، سمجھ گئے؟ کوشش بار بار کرو گے تو وہ آ جائے گا، ایسا نہیں ہے مسئلہ یہ مت سوچو کہ نہیں آنے کا۔ مجھے کھانسی بھی تو اٹھ رہی ہے اتنی خطرناک والی، اچھا اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے تو گھر سے پڑھ کے آنا، سمجھیے کون کون سا پڑھ کے آنا، آگے کا بھی اور پیچھے کا بھی، یعنی جو پڑھایا جائے گا وہ بھی پڑھ کے آنا ہے 1-2 مرتبہ، ساری کتابوں کا، 5 کی 5 کتابوں کا، ٹھیک ہے؟ اور کتابیں سب کی مکمل ہو گئی ہیں، یہ جو ہے دور چل رہی ہے رمضان میں، سب کی پوری کتاب یاد ہو جانی چاہیے بالکل اچھے طریقے سے، تقریر بھی اور املا بھی درست ہو جانا چاہیے، اور اردو بھی سب کی درست ہو جانی چاہیے، سمجھے؟ رمضان کے آخری اتوار کو، رمضان کا جو آخری اتوار ہوگا اس کو ٹیسٹ ہوگا سب کا، اور یہ ٹیسٹ جو ہوگا یہ سالانہ ایگزام میں اس کے نمبر جوڑے جائیں گے، اگر کسی میں کم ہوں گے تو اس میں وہ ڈالے جائیں گے، یہ ٹیسٹ بہت سیریس ہو کر لیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں، اور 4 بجے سے آپ کا چالو ہوگا کتاب کا۔ اب روزانہ شروع سے لے کر کے آخر تک کی کتاب نہیں پڑھائی جا سکتی، لیکن جتنی ہم نے اب یہ 4-5 دن میں دوبارہ سے شروع کرائی ہے، جتنی ہو گئی اتنی بالکل پکی یاد ہو، اور آگے کی جو پڑھائیں گے آگے کو، اب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بتایا نہیں تھا، ابھی بتا رہے ہیں، آن ریکارڈ بتا رہے ہیں کہ جتنی پیچھے سے ہوتی جائے گی وہاں تک کسی سے کبھی بھی کچھ بھی سن لیا جائے گا، ٹھیک؟ اور اسی رمضان میں سارے بچوں کو، چھوٹوں کو بھی بڑوں کو بھی، کم از کم 6 کلمے مکمل یاد ہوں، مکمل، ٹھیک ہے؟ کریں گے صاحب؟ ہاں، ابھی بتایا تھا کہ ہلکے بولتے ہیں، یہ چیخنے والی بات کس نے دی؟ اچھا، اور دوسری بات یہ کہ بعض بچوں کی شکایتیں آ رہی ہیں کہ وہ گالی بھی دیتے ہیں باہر گلی میں اور کھیلتے ہوئے، اور آپس میں لڑتے جھگڑتے بھی ہیں۔ دیکھو بغیر نام لیے میں ابھی آپ سے کہہ رہا ہوں، آئندہ سے آپ میں سے کسی کی بھی یہ شکایت نہ ملے کہ آپ نے گالی دی ہے۔ نام کیوں لے رہے ہو بھائی کسی کا؟ کون ہے بھائی؟ دیکھو
क्या बात चल रही थी? बास बच्चे गली में खेलते हुए और कहना चाहिए कि आपस में खेलते हुए घरों में बदतमीजी करते हैं और गाली भी निकाल देते हैं कभी कभी, समझ गए? तो आप ये बात तय कर लें कि आपको गाली देनी है, गंदे बच्चों में बैठना उठना है, या फिर शरीफ और अच्छा इंसान बनना है, या आपको क्या करना? जल्दी बताना। तो गाली, शरीफ और अच्छे इंसान गाली देते हैं? देंगे आज से? देंगे आज से भाई? अरे बोल देखो नहीं। हाँ अच्छा, और अगर कोई बात बोल भी रहा है, कोई डांट रहा है, तो आप उसके मुंह में न चढ़ें, समझिए? बाल बच्चों की शिकायत आती है कि कोई किसी को घर पर गया बुलाना, उसका इतनी जोर जोर से दरवाजा धप 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 बजाना चालू कर दिया। ये कौन सी बात है? उनके घर वालों से मेरे साथ और पकड़ के खींच के लेकर के आ रहे हैं। आपसे हमने खींचने को किसने कहा? खींच के लेकर के आओ किसी को जबरदस्ती, और खींच के खींचना चालू कर दिया किसी से घर में घुस के। ये बिल्कुल बदतमीजी वाली अलामत है, समझे? कैसे जाओगे? अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो इंसानों के तरीके से जाइए, जाकर के दरवाजे पर दस्तक दीजिए हल्के से, ऐसा नहीं कि पूरी जान से बजा रहा है। कोई आ जाए निकल करके, पहले उसे सलाम करें, सलाम करके उससे खैरियत मालूम करें। बोले आज ये मकतब नहीं आए, आप इनको मकतब हमारे साथ भेज दीजिए, ठीक है? इस तरह से बात करो, समझ में आया? हाँ, इस तरह से बुलाया जाता। और एक बात ये कि देखो अपनी हर चीज सलीके से, जैसे आज आपने चप्पल लगाए लाइन से, बाहर जब उतारे तो बिल्कुल लाइन से चप्पल उतारो। ये ना हो कि एक चप्पल किसी का वहां पड़ा है, यहाँ पड़ा है, वहां पड़ा है, समझे? ये वाली बातें अगर करोगे तो आप ना, समझे, जेल से छूट के भाग रहे हैं। ये जेल या कैद खाना कोई है? एक निकल जाए वो अपने चप्पल ढूंढे, बहुत आराम से दीवार की साइड को होता हुआ नीचे उतर जाए, उसके बाद में दूसरा अपनी कुर्सी उठा करके जहां से कुर्सी आप लेते हैं वहीं पर कुर्सी को रख दें। और एक बात, अपने बैग में कोई भी खाने पीने की चीज बिल्कुल न लाएं। अब तो रमजान आ रहा है, वालिदैन सबके रोजे होंगे, बड़ों के तो खास करके होंगे, छोटों के नहीं होंगे। तो अपने बैग में खाने पीने की चीज बिल्कुल न लाएं, पैसे बिल्कुल न लेकर आए, समझे? समझ में आया? ना पैसे लेकर आए, ना खाने पीने की चीज लेकर आए। बहुत से बच्चों के पैसे गिर जाते हैं, रास्ते में गिराए, यहाँ गिराए, अब वो हमें नहीं मिले तो आपके पैसे वो गए, खत्म, समझे? कहाँ किस पर ढूंढना और किस पर एग्जाम ना है, ऐसा भी नहीं है कि किसी को कह रहा आप तुमने दे दिए, जब हमने देखा नहीं तो हम किसी को कह भी नहीं सकते, समझ में आया? और कोई भी ये बात ना कहा करे कि इन्होंने ले लिए थे, आपने देखा था उन्हें दे दो, समझे? कोई भी ये वाली बात तो कह नहीं कर देते कि इन्होंने ले लिए थे। अगर आपने नहीं देखा और आपने इल्जाम लगाया तो ये तो बात इंतहा दर्जे की, कहना चाहिए कि बदअखलाकी वाली बात होगी, गैर अखलाकी हरकत। जब आपने देखा नहीं तो आप किसी का नाम कैसे दे सकते हैं? या तो आपने देखा है, ठीक है? हाँ, और जब यहाँ से छुट्टी हो तो आराम से निकले, इंसानों की तरफ से सलाम करके, मुसाफा करके आराम से यहाँ से जब जाएं। और ये भी ना हो कि साथ चाहे कितनी जल्दी हो तो चाहे कितने काम हो, तो आप खड़े रहते बात मुसाफा करके जाएंगे, समझे? जल्दी निकलना है तो आप ऐसे निकल जाओ बगैर मुसाफा करे, कोई जरूरी नहीं है कि हर बार ही हो, लेकिन अक्सर जो है अपना मामूल बनाइए, ठीक है? हाँ, और क्या कहते हैं, अभी ये नमाज की जो है आपकी अंदर जो नमाज में जो आपकी कमियां हैं, उन कमियों को इसी रमजान में दूर कर लीजिएगा, ठीक है? कि जब खड़े होते हैं तो हाथ कहाँ तक उठाते हैं, किस तरह से उठाते हैं। यहाँ पर लड़कियों को भी और लड़कों को भी, दोनों को नमाज भी कराई जाए करेगी इंशाअल्लाह, ठीक है? अत्तहियात और दुरूद शरीफ और उसके बाद दुआए मासूरा, नमाज के बाद की दुआ, ये सारी जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको जब भी पक्की याद होगी, समझे? जब ये प्रैक्टिकली करोगे तो पक्की याद होगी, ठीक है? और सब ऐसे हो जाए, इस तरह से नमाज पढ़ें कि अगर कभी जरूरत पड़े आगे जा करके तो आप मस्जिद में नमाज पढ़ा सकें। ऐसा नहीं है कि ढूंढ आएगा, अब ये ना आए, अभी आज मौलाना ना आए और ऐसा और वैसा, समझे?
نماز پڑھانے کے لیے مولانا ہونا ضروری نہیں ہے. نماز کے فرائض بہت اچھے سے یاد کرنے ہیں, اسی رمضان میں کرنی ہے ساری چیزیں, کیونکہ کتاب مکمل ہو چکی ہے. جو بھی چیز ہے بالکل پکی, اتنی پکی ہو جائے جیسے الحمد یاد ہوتی ہے نا سورہ فاتحہ, اس طرح سے بالکل پکی یاد ہو ایک ایک چیز. ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا؟ ہاں. اور سارے کے سارے بچے نہا کر, صاف کپڑے پہن کر, ٹوپی لگا کر انسان بن کے آئیں, سمجھے؟ اور جب مسجد میں جائیں تو مسجد میں ایسا خدا کہ کوئی ادھر سے کھڑا ہو جاتا, کوئی بیچ میں کھڑا ہے, کوئی ادھر کو کھڑا ہے, کوئی کدھر کو کھڑا ہے. مسجد میں جب جا رہے تو اپنی صف بچوں کی پیچھے کو بنا لو, وہ زیادہ بہتر ہے. حالانکہ ہونا تو یہ نہیں چاہیے جہاں پہ جگہ ملا فوراً سے پہلے وہاں کھڑا ہو جائے, لیکن ہمارے یہاں کا ماحول نہیں ہے یہ والا. وہ پکڑے گا, وہ پکڑ کر کے ہاتھ پکڑ کے, پتہ نہیں یہ کیا مسئلہ ہے کہ ہاتھ پکڑ کے پیچھے کو بچوں کو کھینچنے کا مسئلہ ہی سمجھ میں نہیں آتا. بعض مرتبہ تو میری کسی سے ہونے پھرتی ہے, اور تو نے کیوں کھینچ دیا بھائی, تو بچوں کو آگے کھڑا ہونا, آگے کھڑا ہونا تمہارے حق ہے. اور مسئلہ کیا ہے, بولے ابا کہنا ہے ہمارے, جب تمہارے ابا کہنا ہے تو ضروری کوئی ہے کہ تمہارے ابا صحیح ہوں گے ہر بات میں. ابا غلط بھی ہو سکے, ایسا کوئی ہے کہ ابا یوں کرے تو سمجھ میں آیا؟ ہاں, بہرحال خیر وہ الگ کا مسئلہ ہے. تو آپ اپنی سب پیچھے کو بنا رہے ہیں, لیکن ایسا نہ ہو کہ سائڈ میں بنانا ہے, آپ بالکل بیچ میں تو بنائیے سب. ٹھیک ہے, جو بھی جگہ خالی, اور یہ بھی ضروری نہیں ہے آپ یہ نہ سوچیں کہ دوسری صف اگر خالی ہے تو تیسری صف بیچ میں تو بنانا ہے, بالکل ایسا نہ کرنا. اگر دوسری صف خالی ہے تو دوسری صف بنائیں گے تو کہاں سے بنائیں گے, دوسری ہی صف میں سے بنائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ تیسری صف میں پیچھے کو جا کے کھڑے ہو گئے, سمجھے؟ بیچ میں سے بنائیں, دائیں بائیں, اور آرام سے کھڑے ہوں. اور کھڑے ہونے کا انداز دیکھ رہے ہیں, یہاں پہ روزانہ سکھایا جائے گا کس طرح سے آپ کو کھڑا ہونا ہے, اسی طرح سے جا کر مسجد میں کھڑے ہوں. اور ذرہ برابر بھی کوئی بھی کسی کو دھکا مکی, شیطانی یا کوئی بات چیت اتنی سی بھی نہ ہو. اور اس کے بعد پھر ایک بہت بڑی کمی کی بات یہ ہوتی ہے کہ نماز کے بعد میں آپ سب نکلتے ایسے ہیں کہ آپ جب پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس کا بھی خیال نہیں کرتے, اس کے آگے سے گزرتے ہوئے چلے جاتے ہیں, سمجھے؟ تو نمازی کے آگے سے گزرنا انتہا درجے کا سخت گناہ ہے. تو نمازی پہلے آپ دیکھ لیں, اور کھڑے ہو گئے انتظار نہیں کرتا, وہیں پر بیٹھ جاؤ. جب وہ نماز پڑھ لو اطمینان سے, وہیں پر بیٹھے رہو. جب نماز پڑھ لیں, اب آپ نماز پڑھنے کے بعد میں اس کے سامنے سے نکل کر جائیں. یہ کیا طریقہ کہ ہم نماز وہ پڑھ رہا ہے پیچھے, آپ اس کے آگے سے کٹتے ہوئے نکل جاؤ, سمجھے؟ ہاں, ساری باتیں یاد رہیں گی. اور اپنا قاعدہ جس طرح سے ہم نے پڑھایا ہے رمضان میں, یہ بھی بالکل شروع سے حمزہ با تا کا لفظ بالکل درست کریں سب سے پہلے. اس کے بعد جو حرکات پڑھانی ہیں ہم نے زبر زیر پیش, اور اس کے علاوہ بعد میں حروف مدہ, اس کے بعد میں کھڑا زبر کھڑا زیر اور الٹا پیش. اس کے بعد میں کیا پڑھایا, جزم, اور اس کے بعد میں کیا پڑھایا, تشدید. صحیح ساری چیزیں پڑھا دی ہیں نا آپ کو. تو اب ان ساری چیزوں کا خیال کرتے ہوئے قرآن کو جب پڑھیں تو ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے پڑھیں کہ کہیں پر زبر آ رہا ہے تو آپ کو جب یہ بات معلوم ہے کہ یہ لفظ کیا ہے, جلدی بولو کیا ہے زبر والا, متحرک. زور سے کیوں نہیں بولتے, اب اتنی بھی زور سے نہیں بولتے, آواز تو آ جائے کم سے کم. ہاں, اور متحرک کو پڑھنا کیسے ہے آپ کو یہ بھی پتا ہے, صحیح کیسے پڑھنا ہے, جلدی پڑھیں. تو جب یہ بات آپ نے پڑھ لی کہ جلدی پڑھیں, تو پھر اب اس میں کیوں ہو رہی ہے, آپ نے اس میں کیوں دیری ہو رہی ہے, کیوں کھینچا جا رہا ہے, سمجھ میں آیا؟ ہاں, جب کھڑا زبر آ جائے, کھڑا زیر آ جائے, الٹا پیش آ جائے, یا زبر کے بعد الف آ جائے, زیر کے بعد یا ساکن آ جائے, پیش کے بعد واو ساکن آ جائے, تو آپ اس کو کھینچ سکتے ہیں ایک الف کے برابر. یا کہیں پر مد آ جائے تو اس کو 3 الف کے برابر, کہیں پر 5 الف کے برابر. سمجھ میں آئی؟ یہ ساری چیزیں آپ نے بہت اچھے سے پڑھ لی ہیں, ایسا تو یہ ٹھیک ہے. آگے سمجھ میں سارا. تو رمضان میں ایک تو بالکل شروع سے قاعدہ بھی اپنے پورا کرنا ہے دوبارہ سے, اور یہ قاعدہ اگر آپ کا بالکل درست ہوگا تبھی. روپے کتنے لوگوں کے جمع ہوئے بھائی آج؟ ہاں, اور اپنی کوئی بھی یہاں پر کتاب, قاعدہ, بستہ اور کوئی بھی چیز یہاں چھوڑ کے نہیں جائے گا. اور اگر کوئی چھوڑ کے گیا
اور بعد میں آ کے یہ کہنے لگا کہ ہمارا بستہ یہاں رہ گیا تھا, ہماری کتاب یہاں رہ گئی, ہماری اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہاں سے کہاں غائب ہو گئی. سمجھ میں آیا؟ میں یہاں پہ کتابیں نہیں دیکھتا پھروں گا کہ یہاں پہ کتابیں ان کی اٹھا کے رکھ دو بھائی, آج پتہ چلا آج جو ہے وہ یہ کشش چھوڑ گئی, ایک دن اشرفانہ چھوڑ گئی, ایک دن یہ عائشہ چھوڑ گئی, پتہ چلا ایک دن وہ شافیہ اور وہ رغدہ چھوڑ گئی, اور اروا کل چھوڑ کے گئی تھی. سمجھے؟ ہاں, اپنی کتاب بھی چھوڑ گئی. اور ایک اور قرآن اور پارے جو آپ نکالتے ہیں پیٹی میں سے, جہاں سے نکالیں وہیں جا کر کے رکھ کے آئیں. قرآن جہاں سے اٹھائیں وہیں جا کر کے رکھ کے آئیں. ٹھیک ہے؟ یاسین سب کے پاس ہے؟ جن کے پاس یاسین ہے وہ اپنی یاسین اپنے بیگ میں سارا سامان رکھیں. اور ایک ہم نے PDF نکلوائی تھی, سارے بچوں کو دی تھی, وہ PDF سب کے پاس ہے؟ ٹھیک ہے, وہ بھی اپنے بیگ میں رکھنا. ٹھیک ہے, وہ PDF بھی اپنے بیگ میں رکھنا. سمجھ میں آیا؟ اور اگر کسی کو خریدنی ہو تو وہ یہاں پہ 60 روپے کی دی جاتی ہے. رکھی ہے بھائی اربا کچھ PDF؟ کیسا نہیں ہے؟ نئی والی دیکھے بتا, اور بھی اچھی بات ہے, دیکھ کے بتانا. ابھی ہے کیا کہہ رہا ہے؟ جس پہ بھی ہے وہ 60 روپے جمع کر کے لے لے گا. 60 روپے کی ہے جس پہ بھی نہیں. ٹھیک ہے, اب آپ لوگوں کی ہم چھٹی کر رہے ہیں. کل سے آپ جو باتیں بتائی گئی ہیں اب بھی خاموش نہیں ہے, بولنا ہے. دیکھو ہم بتا رہے ہیں بولنا ہے, جب بڑے والے بول رہے ہیں, چھوٹے والے تو خاموش ہے. رکھتا کیا کہہ رہے تھے, اس سمجھداری والی چیز نہ ہے اندر. چھوٹے بچے تو اتنی خاموشی سے سننا ہے بات کو, تو اتنی بڑی ہو گئی. ہاں, اب آپ لوگ جا سکتے ہیں. آپ لوگ کی اب چھٹی کی جاتی ہے آرام سے. کل سے جو ہے باتیں بتائیے.